کیا انسان نیند میں اپنے گناہوں کا حساب دیتا ہے؟ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو بظاہر سادہ مگر اپنی گہرائی میں کئی سوالات اور تفکرات کو جنم دیتا ہے۔ ہمارا موضوع ہے، کیا انسان نیند میں اپنے گناہوں کا حساب دیتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر شخص کے ذہن میں کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہوگا، جو اپنی زندگی میں اچھے اور برے اعمال کا شعور رکھتا ہے۔ نیند جو کہ ایک ایسی حالت ہے جس میں ہم دنیاوی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جاتے ہیں۔ کیا اس حالت میں ہمارے ان اعمال کا احتساب ہوتا ہے جو ہم نے اپنی بیداری میں سر انجام دیے؟ نیند اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے جو انسان کو دن بھر کی تھکاوٹ اور پریشانیوں سے نجات دلاتی ہے۔ یہ ہمارے جسم اور دماغ کو آرام بخشتی ہے اور ہمیں توانائی کے ساتھ زندگی کی جدوجہد جاری رکھنے کے قابل بناتی ہے۔ لیکن اس سکون اور بے خبری کی حالت میں کیا کوئی ایسی پر اسرار کارروائی ہوتی ہے جس کا تعلق ہمارے گزشتہ اعمال سے ہو؟ کیا ہماری روح پر بیداری کے گناہوں کا بوجھ نیند کی حالت میں بھی محسوس ہوتا ہے؟ یہ سوال اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ اسلام میں آخرت کے دن حساب کتاب کا ایک واضح تصور موجود ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک ایسا دن آئے گا جب ہم اپنے ہر چھوٹے بڑے عمل کا جواب دہ ہوں گے۔ تو کیا نیند کی حالت اس بڑے حساب کی کوئی ابتدائی جھلک ہے؟ کیا ہمارے برے خواب اور پریشان کن نیندیں ہمارے گناہوں کا کوئی اشارہ ہیں؟ آج کی اس گفتگو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ان سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ نیند کا اسلامی تصور کیا ہے، گناہوں کے بارے میں ہماری تعلیمات کیا کہتی ہیں، اور ان دونوں کے درمیان کوئی ربط موجود ہے یا نہیں۔ ہم مختلف اسلامی اسکالر کے آراء اور تشریحات کا بھی جائزہ لیں گے تاکہ اس اہم موضوع کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ کے نام سے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری اسلامی تعلیمات اس بارے میں ہمیں کیا رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ یقیناً یہ موضوع آپ سب کے لیے بھی اتنا ہی دلچسپ اور فکر انگیز ثابت ہوگا جتنا کہ میرے لیے۔ اسلامی نقطہ نظر سے نیند محض ایک جسمانی یا دماغی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نشانی اور اس کی قدرت کا مظہر ہے۔ محترم ناظرین، قرآن مجید میں کئی مقامات پر نیند کا ذکر ملتا ہے جہاں اسے ایک نعمت قرار دیا گیا ہے، اور اسے ایک آیت میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ روم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات اور دن کو سونا، اور تمہارا اس کا فضل یعنی کہ رزق تلاش کرنا۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ اس آیت میں نیند کو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک قرار دیا گیا ہے، اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے سبق موجود ہے۔ احادیث نبوی میں بھی نیند کی اہمیت اور اس کی حقیقت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ایک مشہور حدیث میں نیند کو موت کی بہن قرار دیا گیا ہے۔ اس تشبیہ میں گہری معنویت پوشیدہ ہے۔ جس طرح موت ایک عارضی جدائی ہے روح کا جسم سے، اس طرح نیند بھی ایک عارضی طور پر حواس اور شعور کی معطلی ہے۔ نیند کی حالت میں انسان دنیاوی سرگرمیوں سے عارضی طور پر دستبردار ہو جاتا ہے، اس کے اعضاء ساکن ہو جاتے ہیں اور اس کا شعور ایک مختلف سطح پر چلا جاتا ہے۔ بعض اسلامی مفکرین نے نیند کو روح کے عارضی اخراج سے بھی تعبیر کیا ہے۔ ان کے مطابق نیند کے دوران روح جسم سے ایک خاص تعلق برقرار رکھتے ہوئے کچھ وقت کے لیے جدا ہو جاتی ہے اور پھر بیداری کے وقت واپس لوٹ آتی ہے۔ یہ نظریہ سورۃ الزمر کی اس آیت سے استدلال کرتا ہے۔ اللہ ہی جان لیتا ہے روحوں کو ان کی موت کے وقت، اور جو نہیں مرے ان کی نیند میں، پھر وہ روک لیتا ہے جس پر موت کا حکم صادر کر چکا اور چھوڑ دیتا ہے دوسری کو ایک مقررہ وقت تک۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ نیند کی حالت میں بھی روح ایک طرح کی قبضے میں ہوتی ہے اور بیداری پر اسے واپس بھیجا جاتا ہے۔ اگرچہ نیند کو موت کی بہن کہا گیا ہے، لیکن ان دونوں میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ موت ایک حتمی اور دائمی جدائی ہے، جبکہ نیند ایک عارضی اور قابل واپسی کیفیت ہے۔ نیند کے ذریعے انسان کو جو سکون اور راحت ملتی ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے آرام اور تجدید قوا کا نظام بنایا ہے۔ نیند کی حالت میں انسان کا شعوری طور پر اپنے اعمال پر کوئی اختیار نہیں رہتا۔ وہ نہ تو کوئی نیک کام کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی برائی سے بچ سکتا ہے۔ اس حالت میں اس پر شرعی احکامات بھی لاگو نہیں ہوتے۔
یہاں تک کہ اگر کوئی شخص سوتے ہوئے کوئی ایسا فعل سر انجام دے دے جو بیداری میں گناہ شمار ہوتا تو نیند کی حالت میں اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ نیند کی حالت میں ایک ایسی استثنائی کیفیت ہے جس میں انسان اپنی عام ذمہ داریوں سے عارضی طور پر سبک دوش کر دیا جاتا ہے۔ پس نیند ایک ایسی حالت ہے جو اللہ کی نشانی ہے، جو موت سے مشابہت رکھتی ہے، جس میں روح ایک خاص تعلق کے ساتھ جسم سے عارضی طور پر جدا ہوتی ہے اور جس میں انسان دنیاوی ذمہ داریوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ایسی حالت میں انسان اپنے گناہوں کا حساب دیتا ہے؟ اس کا جواب ہم اگلے حصے میں تلاش کریں گے۔ اسلامی تعلیمات میں گناہوں کا ایک واضح تصور موجود ہے اور انہیں دو بنیادی اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے: صغیرہ گناہ جسے چھوٹے گناہ کہتے ہیں، کبیرہ گناہ جسے بڑے گناہ۔ گناہوں کا ارتکاب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کی حدود کی تجاوزی ہے، جس کے نتیجے میں دنیا اور آخرت دونوں میں برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گناہوں سے بچنے اور ان سے توبہ کرنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے، اور جو شخص سچے دل سے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو کوئی برا کام کر بیٹھیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں پھر اللہ کو یاد کریں اور اپنے گناہوں کی بخشش چاہیں، اور اللہ کے سوا کون گناہوں کو بخش سکتا ہے؟ وہ اپنے کیے پر اصرار نہ کریں بلکہ وہ جانتے ہوں۔ اسلام میں گناہوں کی معافی کے مختلف طریقے بتائے گئے ہیں، جن میں سب سے اہم توبہ کرنا ہے۔ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو، اسے ترک کر دے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے۔ اس کے علاوہ نیک اعمال بھی گناہوں کی معافی کا سبب بنتے ہیں۔ 5 وقت کی نمازیں، رمضان کے روزے، حج اور زکوٰۃ جیسے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ دیگر نفلی عبادات اور صدقات بھی گناہوں کو مٹانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم گناہوں کے حساب کی بات کریں تو اسلامی عقیدے کے مطابق دنیا میں انسان کے اچھے اور برے تمام اعمال لکھے جاتے ہیں۔ وہ فرشتے کرامن کاتبین ہر وقت انسان کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کے اقوال و افعال کو محفوظ کرتے ہیں۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا تو ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ جس کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کے برے اعمال زیادہ ہوں گے اسے جہنم کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ قرآن مجید میں اس دن کی سختی اور انصاف کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس نے ذرا بھر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ یہ واضح رہے کہ گناہوں کا اثر حساب آخرت میں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے حضور۔ دنیا میں جو کچھ بھی تکالیف، بیماریاں یا مصائب انسان پر آتے ہیں وہ بعض اوقات اس کے گناہوں کا کفارہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی حتمی حساب نہیں ہے۔ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا نیند کی حالت میں بھی انسان اپنے گناہوں کا حساب دیتا ہے؟ کیا برے خواب یا بے چینی کی کیفیت اس حساب کا کوئی حصہ ہیں؟ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس کا جواب یہ ہے کہ نیند کی حالت میں انسان پر شرعی ذمہ داریاں نہیں ہوتیں اور اس پر اس کے غیر ارادی افعال کا کوئی مواخذہ نہیں ہوتا۔ لہذا یہ کہنا کہ نیند میں انسان اپنے گناہوں کا حساب دیتا ہے درست نہیں ہے۔ البتہ برے خواب یا پریشان کن نیندیں کسی شخص کے اندرونی خوف، پریشانیوں یا ضمیر کی خلش کا نتیجہ ہو سکتی ہیں، جو بالواسطہ طور پر اس کے برے اعمال کے اثرات کا اظہار ہو سکتا ہے، لیکن اسے براہ راست گناہوں کا حساب قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ نیند اور گناہوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اگرچہ یہ کہنا درست نہیں کہ انسان نیند میں براہ راست اپنے گناہوں کا حساب دیتا ہے، تاہم نیند کی کیفیت اور اس میں نظر آنے والے خوابوں کا ہمارے باطنی حالات اور بیداری کے اعمال سے گہرا تعلق ہو سکتا ہے۔ اسلامی روایات میں خوابوں کی اہمیت بیان کی گئی ہے اور انہیں 3 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے: رحمانی خواب جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور بشارہ یا نصیحت پر مبنی ہوتے ہیں، نفسانی خواب جو انسان کے اپنے خیالات اور تصورات کا نتیجہ ہوتے ہیں، اور شیطانی خواب جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں
اور خوف یا پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ برے خواب یا ڈراؤنے خواب جن سے انسان نیند میں بے چین ہو جائے، بعض اوقات اس کی بیداری کے گناہوں یا دل میں موجود برے خیالات کا نتیجہ ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص کا ضمیر اپنے برے اعمال پر ملامت کرتا ہے تو اس کے اثرات نیند میں ڈراؤنے خوابوں کی صورت میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے انسان کے اپنے نفس کی طرف سے اس کے برے اعمال پر تنبیہ ہو سکتی ہے۔ بعض اسلامی علماء نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص گناہوں کی کثرت کی وجہ سے قلبی بے چینی اور اضطراب کا شکار رہتا ہے تو اس کا اثر اس کی نیند پر بھی پڑ سکتا ہے۔ اسے پرسکون نیند نہیں آتی اور وہ پریشان کن خواب دیکھ سکتا ہے۔ یہ اگرچہ براہ راست گناہوں کا حساب نہیں ہے، لیکن یہ گناہوں کے برے اثرات کا ایک ظہور ضرور ہے۔ اس کے برعکس اچھے اور سچے خواب جن میں سکون اور بشارت ہو، نیک اعمال اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی علامت ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص نیکوکاری اور اطاعت میں زندگی گزارتا ہے تو ممکن ہے کہ اسے اچھے خواب نظر آئیں جو اس کے ایمان کی پختگی، اللہ کی اس پر رحمت کی نشاندہی کریں۔ یہ بھی ملتا ہے کہ بعض صالحین کو نیند میں ایسے واقعات نظر آتے تھے جن میں انہیں اپنے کسی کوتاہی یا غلطی کا احساس دلایا جاتا تھا، جس کے بعد وہ توبہ استغفار کرتے تھے۔ اگرچہ یہ براہ راست حساب نہیں تھا، لیکن یہ ایک طرح کی روحانی تنبیہ ضرور تھی جو انہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کا موقع فراہم کرتی تھی۔ تاہم یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہر برے خواب کو لازمی طور پر گناہوں کا نتیجہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ برے خواب نفسیاتی دباؤ، جسمانی بیماری یا شیطانی وسوسوں کی وجہ سے بھی آ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہر اچھے خواب کو بھی قطعی طور پر بشارت یا رضامندی کی علامت نہیں سمجھنا چاہیے۔ خوابوں کی تعبیر ایک پیچیدہ عمل ہے اور اس کے لیے گہری بصیرت اور شریعت کا علم درکار ہوتا ہے۔ عام طور پر برے خوابوں سے پناہ مانگنی اور ان کے برے اثرات سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے، جبکہ اچھے خوابوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ناظرین، نیند کی حالت میں براہ راست گناہوں کا حساب نہیں ہوتا۔ ہماری بیداری کے اعمال اور باطنی حالات کا اثر ہماری نیند اور خوابوں پر ضرور پڑ سکتا ہے۔ برے خواب ضمیر کی خلش یا گناہوں کے برے اثرات کا اظہار ہو سکتے ہیں، جبکہ اچھے خواب نیک اعمال کی نشاندہی کر سکتے ہیں، لیکن ان کو براہ راست حساب یا سزا قرار دینا درست نہیں ہے۔ اصل حساب تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور ہوگا۔ ناظرین کرام، آج کی اس گفتگو میں ہم نے اس اہم سوال کا جائزہ لیا کہ کیا انسان نیند میں اپنے گناہوں کا حساب دیتا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ نیند کی حقیقت کیا ہے، اسلامی تعلیمات گناہوں کے بارے میں کیا کہتی ہیں، اور ان دونوں کے درمیان کسی قسم کا تعلق ممکن ہے۔ ہم نے یہ جانا کہ نیند اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت اور اس کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اسے موت کی بہن قرار دیا گیا ہے، جو ایک عارضی طور پر حواس اور شعور کی معطلی کا نام ہے۔ نیند کی حالت میں انسان پر شرعی ذمہ داریاں نہیں ہوتی اور اس کے غیر ارادی افعال پر کوئی مواخذہ نہیں ہوتا۔ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اسلام میں گناہوں کا ایک واضح تصور موجود ہے اور ان کی معافی کے لیے توبہ اور نیک اعمال کی ترغیب دی گئی ہے۔ گناہوں کا اصل حساب آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حضور ہوگا، جہاں ہر شخص کو اپنے کیے کا بدلہ ملے گا۔ جہاں تک نیند اور گناہوں کے تعلق کی بات ہے، ہم نے دیکھا کہ اگرچہ نیند میں براہ راست گناہوں کا حساب نہیں ہوتا، لیکن ہمارے بیداری کے اعمال اور باطنی حالات کا اثر ہماری نیند اور خوابوں پر ضرور پڑ سکتا ہے۔ برے خواب ضمیر کی خلش، خوف یا گناہوں کے اثرات کا اظہار ہو سکتے ہیں، جبکہ اچھے خواب نیک اعمال اور اللہ کی رضامندی کی علامت ہو سکتے ہیں۔ لیکن کسی بھی خواب کو براہ راست گناہوں کا حساب یا سزا قرار دینا درست نہیں ہے۔ لہٰذا اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان نیند میں اپنے گناہوں کا حساب نہیں دیتا۔ نیند ایک ایسی حالت ہے جو ہمیں آرام اور سکون بخشنے کے لیے بنائی گئی ہے، تاکہ ہم نئی توانائی کے ساتھ اپنی زندگی کی جدوجہد جاری رکھ سکیں۔ گناہوں کا حساب ایک الگ مرحلہ ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور ہوگا۔ تاہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے اعمال سے غافل ہو جانا چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ اپنے گناہوں پر نادم رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی وہ راستہ ہے جو میں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ آخر میں آپ سب سے یہ کہنا چاہوں گا
کہ ہمیں اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے اور کسی بھی برائی یا گناہ کے ارتکاب سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب میں آپ سے ایک سوال چھوڑ کر جاتا ہوں جس پر آپ غور و فکر کر سکتے ہیں۔ اگرچہ نیند میں ہمارے گناہوں کا حساب نہیں ہوتا، تو کیا ہمیں اپنے برے خوابوں سے کوئی سبق حاصل کرنا چاہیے؟ اور کیا یہ خواب ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف راغب کر سکتے ہیں؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ مزید ایسی اسلامک ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔